صدا آتی ہے۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ مؤدبانہ التباس گزار فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ملک پاکستان کے ممتاز عالم دین، میری مراد حضرت علامہ مولانا خالد مصطفی صاحب آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ سے التباس گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ اپنے پررونق لفظوں سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا خالد مصطفی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب آپ سب کے علم میں ہے کہ برادر مکرم جناب محمد اسرار صاحب کے دعوت کلیمہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل اللہ تشکر کے لیے سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شادی کے جملہ مقاصد زوجین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ ارشاد بات یا کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے جو پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اگر یہ خطاب غیر مسلمین سے ہوتا، مستشرقین سے ہوتا تو بات بالکل واضح تھی۔ جو احباب کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کہا جائے کہ آپ کرسیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ تو پہلے بیٹھے ہیں، اور جو کھڑے انہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ بھی تشریف رکھیں، لیکن جو پہلے ہی تشریف فرما ہے انہیں کہنا حصول حاصل ہے، اور حصول حاصل محال ہے۔ جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ محال ہوتا ہے، اس کی کوئی بالکل بات نہیں، اور قرآن مجید حصول حاصل سے پاک ہے۔ تو مفسرین نے تین چار اقوال بیان کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ اے قریش زبور انجیل کو ماننے والوں، ہم مصطفیٰ کریم قرآن لے کے آئے ہیں، اب اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منافقین سے خطاب ہے جو زبان سے دعویٰ ایمان رکھتے تھے لیکن اندر کفر تھا، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے زبان سے دعویٰ ایمان رکھنے والوں، دل سے محمد نبی کے غلام بن۔ لیکن اگر ہم اس کا شان نزول سمجھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جب میرے حضور مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کا مدینہ آنا بڑی شان و شوکت کے لحاظ سے تھا، اور اہل مدینہ ہر روز باہر نکل کے حضور کا راستہ دیکھا کرتے تھے۔ جب تیسرے دن حضور تشریف لائے تو ان کے چاہ کا عالم دیدنی تھا، اور ہر ایک کی آرزو تھی کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائیں۔ اس منظر کو حفیظ جلندری نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف بھی ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں کب جاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے جاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عادی گرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شان سے مدینے میں داخل ہوئے اور حضور کے آنے سے قبل
یہودیوں کا تسلط تھا مذہب کے اوپر بھی، سیاست کے اوپر بھی اور معیشت کے اوپر بھی۔ اب لوگ کشا کشا میرے نبی کی زیارت کے لیے آتے، جو بھی حضور کے پاس آتا حضور کے چہرے کی زیارت کرتا، حضور سے باب گفتگو ہوتا تو اس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو جاتا۔ اب یہودی خاصے پریشان ہوئے کہ ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی، اگر لوگ اس طرح اسلام میں داخل ہوتے گئے تو ہمارا کام تو ٹھپ ہو جائے گا، کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرو کہ آنے والے کو لاجواب کیا جائے۔ اب ان کے دانشور مل بیٹھے، ایک شخص سے سب کی نظریں جو ٹھہر گئی، جو خاندانی طور پہ نسبی طور پہ یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور علمی خاندان کے ساتھ تعلق تھا۔ نام ہے حضرت عبداللہ بن اسلام اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہیں کہا کہ تم جا کے مناظرہ کرو آنے والے کے ساتھ، یہ سوال کرنا، یہ اعتراض کرنا، اس کا جواب مل گیا تو پھر اس کے اوپر یہ اعتراض کرنا، تاکہ ہم لوگوں سے کہہ سکیں نبوت کا دعویٰ ہے اور ہمارے سوالوں کا جواب نہیں آئے۔ کتب میں آتے 100 سوال خانہ ذہن میں لے کے نکلے تھے، لیکن تقدیر کچھ اور ہی چاہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اب جب گھر سے نکلے تو ان کے ہاتھ اٹھ گئے کہ اللہ کرے خیر سے پلٹیں۔ جب حضور کی مجلس نور میں پہنچے تو میرے نبی اس وقت صلہ رحمی پہ گفتگو فرما رہے ہیں، سل من قطعک و آت من حرمک، جو تم سے تعلق توڑے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جوڑیاں بند دو، جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ حضور اس انداز سے گفتگو فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام آئے تو ان کی نگاہ جب حضور کے چہرے پہ پڑی تو سارے سوال بھول گئے، وہ جو گٹھری ساتھ کے اوپر لائے تھے سوالوں کو لکھا کر وہ ساری کھل گئی۔ علامہ رومی کہتے ہیں لقائے تو جواب ہر سوال، حل شبت ہر مشکلت بے کی لقا، تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے اور ساری مشکلیں بغیر کہیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک کونے میں لگ کے بیٹھ گئے، گفتگو سننے لگے۔ گفتگو کا انداز کتنا پیارا ہے۔ آج ہم نے حضور کی تعلیمات نہیں دیکھی تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا 10 قدم پیچھے ہے۔ یہ کس کے بارے کہہ رہے ہیں؟ سگے بھائی کے بارے کہہ رہے ہیں، بہن کے بارے کہہ رہے ہیں، چاچو کے بارے کہہ رہے ہیں، ماموں کے بارے کہہ رہے ہیں، خالہ کے بارے کہہ رہے ہیں، پھپھو کے بارے کہہ رہے ہیں۔ اور بالخصوص جب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پہلے منانا ہوتا ہے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہوتے ہیں، وہ ان کی مرضی مانے یا نہ مانے، اور ہم کہتے ہیں جو ایک قدم پیچھے رہے گا 10 قدم پیچھے رہے گا۔ میرے حضور کی تعلیم کیا ہے؟ جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھتا
چہرہ دیکھا ہے، عرفت انا بشر لیس بوجه الكذاب، تو میرے دل نے گواہی دی ہے کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت ہے۔ جب عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا تو اور بھی بہت سارے لوگ یہودیت سے اسلام کے دامن میں داخل ہوئے۔ اب یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی خاموشی ہو جائے، بہت شور ہے پیچھے۔ اب انہوں نے اس نیت کے ساتھ اونٹ کا گوشت طلب کیا کہ ادھر مباح ہے اور ادھر ممنوع ہے، حرام ہے۔ اگر دین اسلام فرض کہتا، واجب کہتا تو ہم اونٹ کا گوشت لازمی کہتے۔ اسلام تو پابند نہیں کرتا، جس کو میسر ہے کھائے، جس کو میسر نہیں تو نہ کھائے۔ تو اگر اسلام ہمیں پابند کرتا تو پھر ہم لازمی کہتے۔ تو اتنی دیر ہم نے بچپن سے لڑکے پل لڑکے سے جوانی اب تک نہیں کھایا تو ضرور کھانا ہے۔ اس دین کی جو رسم ہے دل و دماغ کے اندر لگی ہوئی وہ برقرار ہے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے اونٹ کا گوشت ترک کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اور اسلام لائے تو پھر پورے پورے آؤ۔ آدھا تیتر آدھا پٹیل اسلام کے نہیں کرتا۔ اس چمن میں پیر کے بل بل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اسلام کی غیرت دیکھیے، اگر تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تو اسلام کی بہادری ڈھونڈتی۔ اسلام کو فرض واجب تک نہیں ہوتا، لیکن اسلام کی غیرت یہ ہے کہ جو میرا ماننے والا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی رہے۔ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کف پاک پاک۔ تو اسلام کہتا ہے جب میرا ماننے والا ہے تو کسی اور کو نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ یہاں سے ہم اسلام کی غیرت بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کی رسومات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ایک عرصہ تک ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا عہدیدار چکے ہیں، 70 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن ان کی رسومات آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور بالخصوص شادی کے موقع پہ یہ صرف ایک نکاح ہی رہ گیا ہے اور وہ بھی ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر شادی ہوتی نہیں۔ باقی جتنی بھی رسومات ہیں کوئی سکھوں کی ہے، کوئی ہندوؤں کی ہے، اور کوئی ہم نے ٹی وی پہ دیکھی ہوئی ہے، کوئی کسی علاقے کی رسم ہے۔ تو بہت ساری رسموں نے آج شادی کو مشکل بنا دیا۔ تو جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں بدکاری آسان ہوتی ہے، اور یہاں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں بدکاری مشکل ہوتی ہے۔ تو آج فحاشی پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ رسومات نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت کے لحاظ سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ تھوڑا ہو، لیکن آج کتنے اخراجات شادی کے موقع پہ بڑھا دیے گئے اور اتنی رسومات کا اضافہ کر دیا۔ یہ جو رسم حنا ہے یہ کہاں سے ہم نے لی؟ اور رسم حنا کے نام پہ جو بدتمیزی ہوتی ہے اور جو بے پردگی اور طوفان بدتمیزی پھیلتا ہے آپ سارے جانتے ہیں۔ اور پھر جو جہیز کی لعنت ہے اس نے کتنی بچیوں کو بوڑھا کر دیا۔ بچیاں پڑھی لکھی ہیں، سلیقہ شعار ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا کہ جہیز کے لیے پیسے نہیں۔ کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا شباب بیت گیا۔ تو یہ جہیز کی لعنت نے ہمارے گھروں کا امن جو ہے وہ خراب کر دیا۔ حالانکہ یہ جو رسم تھی جہیز کی یہ ہندوؤں کی تھی۔ ہندو اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے اور وہ جہیز دے کے فارغ کر دیتے، اور اسلام نے باقاعدہ بیٹی کے لیے وراثت میں حصہ رکھا ہے، لیکن وہ جہیز دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ان کی رزق ہم نے جگری ہوئی ہے اور وہ پکڑی ہوئی ہے، لیکن جو اسلام نے تاریخہ ہمیں دیا ہے اور اسلام کا جو نظام ہے اس کو آج ہم پسے کچھ ڈال رہے ہیں۔ تو اسلام کی غیرت دیکھیے، اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، غیروں کی رسومات کو چھوڑو اور جو اسلام نے ضابطہ دیا ہے اس ضابطے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ویسے ہماری آرزو ہے کہ دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے، یہ میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو، ہر شخص کی آرزو کہ دین اسلام انڈیا پہ غالب آ جائے، امریکہ پہ غالب آ جائے، افریقہ پہ غالب آ جائے، پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے۔ لیکن
شادی کے دن اس کو اپنے گھر بھی داخل نہیں کرتے. تو دیکھیں ہم کیسے مسلمان ہیں. اقبال کا وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں نور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سبھی کو چھو. یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو. تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قاضی ہیں ایرانی. خون کے آنسو لاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہر کوئی دس سے بیضو کے تن آسانی ہے. تو تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. تیری فقر ہے، میں دولت عثمانی ہے. تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے وہ تار کے قرآن ہو کر. تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی. تو قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. پھر غیروں کی رسومات کا خیال نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تو صرف اسلام کو دیکھو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. کہ نہ دیکھو کہ معاشرہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی. یہ معاشرہ، یہ برادری کہیں جہنم میں نہ لے جائے. قبر و حشر میں یہ لوگ کام نہیں آئیں گے. حضور کا دامن تھام لو، قبر و حشر میں حضور کی شفاعت کام آئے گی. تو اسلام کا تقاضا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زوجین کو، دونوں فیملیوں کو اس شادی کو وحدت کا ذریعہ بنائے اور زوجین کے اندر الفت، پیار اور شادی شدہ جوڑے کے لیے جو وعدے ہیں میرے نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ اسرار بھائی کی اہلیہ کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. السلام علیکم. ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے فخر اہل سنت ملک پاکستان کے ممتاز عالم دین، عظیم مذہب اسکالر میرے مراد خالد مصطفی صاحب. اللہ پاک ایسے علماء کا سایہ اہل سنت پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. اور آپ تمام ہی احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے رزق میں، عمل میں، زندگی میں، کاروباروں میں خیر اور برکت اور وسعت عطا فرمائے. ایک دفعہ محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ جتنا پرکیف انداز میں، بارونق انداز میں حضرت صاحب نے خطاب کیا ہے، اتنا بازوق ہو کے آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. یاد رکھیے شرمانے کے اور بڑے مواقع ہوتے ہیں اور بڑی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ شرمایا جاتا ہے. ہم گناہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے. یہاں پہ اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اپنی نوکری پیش کی جاتی ہے. میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی نوکری پیش کریں. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور بروز حشر یہ جو آپ سراخانوں سے، علماء سے اور جتنے بھی مقررین ہیں آپ کو کہا کرتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا دیں. یاد رکھیے کہ بروز حشر جب یہ زبانوں کو تالا لگے گا اور یہ زبان جب بولنا چھوڑ دے گی تو یاد رکھیے کہ یہ ہاتھ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ دنیا میں تیرا اور تیرے لاڈلے محبوب کا تذکرہ و ذکر کرنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھے تھے. ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے، دائیں ہاتھ بلند کر کے، ایسے نہیں، محبت سے کہہ دیں یار سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی محفل ہے، جشن کی محفل ہے. تو آئیے ایک بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، اس کو پیش کرنے کے بعد میں جناب عبدالرؤوف قادری صاحب کو ان کے حوالے مائک کر دوں گا. آقا کی ولادت باسعادت سے پہلے عجیب ویرانی کا سما تھا. حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو عجیب ویرانی کا سما تھا. بے بسی کی گھڑیاں تھیں، جسم تو تھے احساس نہ تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جہاں بھی، جس گھر میں بھی بچی پیدا ہو جاتی اس بچی کو زندہ درگود کیا جاتا تھا. یعنی جسم تو تھے احساس نہ تھا، سر تھا تاج وقار نہ تھا. اس ماحول میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف ہونی چاہیے. اس ماحول میں پھر اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب کو دنیا میں بھیجا. محبت سے کہہ دیں یا سبحان اللہ. اس ماحول میں جب اس جسم تو تھے احساس نہ تھا، سر تھا
تاج وقار نہ تھا، اس ماحول میں اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب کو دنیا